افغانی پاکستان میں ڈالرز کی سمگلنگ میں تو ملوث تھے ہی، لیکن انہوں نے یہاں جعلی پاسپورٹ بنوانا شروع کیے اور 12,000 پاسپورٹ افغانیوں نے بنوا کر پوری دنیا میں پھیل گئے۔ اب وہ دنیا کے کسی بھی ملک میں جا کر کوئی بھی غلط کام کریں گے تو پاکستان کو پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا اور پاکستان کا امیج بطور ملک خاک میں مل جائے گا۔ سعودی عرب نے 12,000 سے زائد پاسپورٹس کو ضبط کر کے ان کے خلاف کارروائی شروع کر دی ہے اور یہ تمام کے تمام پاسپورٹس افغان شہریوں کے ہیں جو پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تھے۔ پاکستان نے کچھ عرصہ پہلے غیر قانونی طور پر پاکستان میں رہنے والے افغان مہاجرین کو واپس جانے کی ڈیڈ لائن دی تھی۔ حکومت کا کہنا ہے کہ غیر قانونی مہاجرین دہشت گردوں کی سہولت کاری میں ملوث ہیں، اسی لیے انہیں اپنے وطن واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس کے لیے 31 اکتوبر تک کی ڈیڈ لائن مقرر کی گئی۔ پاکستانی حکومت کی طرف سے بار بار وارننگ دی گئی کہ نہ تو ڈیڈ لائن میں توسیع کی جائے گی اور نہ ہی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد کوئی رعایت دی جائے گی، اور ایسا ہی ہوا۔ 1 نومبر کو وہ ڈیڈ لائن مکمل ہو گئی۔ اقوام متحدہ کے مطابق پاکستان میں 21 لاکھ سے زائد مہاجرین مقیم ہیں، ان میں سے صرف 13 لاکھ کے پاس سفری دستاویزات ہیں۔ پاکستان میں مہاجرین کی تعداد میں بے تحاشا اضافہ 2021 میں افغانستان میں افغان حکومت کی تبدیلی کے موقع پر آیا۔ طالبان کی دوبارہ حکومت بننے کے بعد 8 سے 10 لاکھ افغانیوں نے پاکستان کا رخ کیا۔ ایک طرف افغانستان اپنی معیشت کا دار و مدار پاکستان پر چلائے ہوئے ہے، لیکن دوسری طرف پاکستانی معیشت کا پٹھا دن بدن بیٹھتا چلا جا رہا ہے، اور وجہ صرف یہی ہے، یہ تمام غیر قانونی طور پر پاکستان میں مقیم افغان مہاجرین۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ افغان مہاجرین پاکستان میں موجود مقامی لوگوں کے کاروباروں پر بھی قابض ہوتے چلے جا رہے تھے۔ یہ ایک دوسرے کے ساتھ باہمی تعاون سے کاروبار کرتے اور مقامی لوگوں کو مارکیٹ سے آؤٹ کرتے چلے جاتے ہیں۔ اس کی وجہ سے پاکستانی شہری بے روزگار ہو رہے ہیں، لیکن غیر قانونی تارکین وطن خوب مال بنا رہے ہیں۔ اسی لیے حکومت پاکستان نے پاکستان میں موجود ان غیر قانونی افغان مہاجرین کی واپسی کے سفر کو یقینی بنانے کے لیے ان کو 1 نومبر کی ڈیڈ لائن دی تھی، جو کہ ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان میں جب ان کے خلاف کارروائی شروع ہوئی تو سعودی عرب بھی متحرک ہوا اور 12,000 جعلی پاکستانی پاسپورٹ پکڑ لیے۔ یہ تمام پاسپورٹ افغان باشندوں سے برآمد ہوئے جنہوں نے غیر قانونی طریقے سے انہیں حاصل کیا تھا۔ اب اگر یہ کوئی بھی غلط کام کرتے ہیں تو دنیا میں بدنامی کس کی ہوگی؟ یقیناً پاکستان کی۔ وزارت خارجہ نے ڈی جی پاسپورٹ امیگریشن کی سربراہی میں 5 رکنی کمیٹی بنائی ہے جو تحقیقات کرے گی کہ کون سے پاکستانی افسران ملوث ہیں ان غیر قانونی افغان مہاجرین کو جعلی پاسپورٹ کے اجرا اور بنانے میں۔ انہی تحقیقات میں تعاون کے لیے سعودی عرب نے وہ 12,000 جعلی پاسپورٹس پاکستانی حکام کے حوالے کر دیے ہیں تاکہ پتہ چلایا جا سکے کہ کون کون لوگ اس میں ملوث تھے اور کن کن لوگوں کو یہ پاسپورٹس جاری کیے گئے۔ پاکستان میں مقیم افغان باشندوں کی چمن کے راستے وطن واپسی کے سلسلے میں تیزی آئی ہے۔ خاص طور پر چمن کے راستے افغانستان جانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ روزانہ تقریباً 1300 سے 1400 افراد واپس افغانستان بھیجے جا رہے ہیں۔ پاکستان بارڈر پر افغانستان سے پاکستان جو لوگ آتے تھے وہ ایک صفحے پر ریٹن فارم میں کوئی بھی اپروول لیتے تھے اور آ جا سکتے تھے، جس کے بعد اس کو کمپیوٹرائزڈ کر دیا گیا۔ یہ معاملہ کمپیوٹرائز ہونے سے پہلے روزانہ 15-20 ہزار افراد پاسپورٹ اور ویزے کے بغیر پاکستان اور افغانستان آتے جاتے تھے۔ کمپیوٹرائز تذکرے کی شرط کے بعد یہ تعداد کم ہو کر 1 سے 2,000 تک آ گئی ہے۔ غیر قانونی مہاجرین کو ضرور واپس بھیجنا چاہیے، لیکن ساتھ ہی افغان حکومت اور اقوام متحدہ کے ساتھ مل کر ان کو اپنے ملک میں سیٹل کرنے کے انتظامات میں بھی تعاون کرنا چاہیے۔ افغان حکومت اور عوام کو بھی چاہیے کہ وہ بھی پاکستانی عوام اور پاکستانی حکام کے ساتھ تعاون کریں۔ اپنے میزبان یاسر شامی کو پاکستان کے سب سے بڑے ڈیجیٹل میڈیا نیٹ ورک ڈیلی پاکستان سے اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے ڈیلی پاکستان۔ اللہ حافظ۔